خبروں سے آگے نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن نافذ کرنے اور ٹی وی اور ریڈیو چینلز بند کرنے پر امریکہ میں مقیم ساؤتھ ایشین ایکسپرٹس کا کیا رد عمل رہا۔ پاکستان میں نافذ کی گئی ایمرجنسی کے حوالے سے واشنگٹن میں مختلف تاثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ امریکہ میں ساؤتھ ایشین ایکسپرٹس کے مطابق یہ صورتحال کافی تشویشناک ثابت ہو سکتی ہے۔ فنڈ فار پیس کی پیٹریشیا ٹیفٹ: یہ صورتحال کافی خطرناک ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی۔ مختلف ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنز کے بند کرنے پر بھی ایکسپرٹس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ صدر مشرف نے سارے میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کر دیا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میڈیا بند کرنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشرف کو کس طرح مدد ملے گی۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرف کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے جواب میں سینٹر فار امریکن پروگریس کی کیرولائن وارڈہیمز: No, I would say that he is doing it so that he can maintain power in Pakistan. It's clear that he's already had a very tenuous... یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ مشرف اپنی پاور برقرار رکھ سکیں۔ یہ صاف واضح ہے کہ مشرف کو اپنی حکومت پر تو کنٹرول تھا ہی اور اس کے بعد اپوزیشن پر، مگر اصل ڈر انہیں سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کا تھا۔ That he was not going to be allowed to run and that this is his attempt to maintain power. جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز کے نعیم صالح کے تاثرات اس کے برعکس ہیں۔ جو سوئسائڈ بومبنگز کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، تو ان چیزوں کی وجہ سے حالات اس طرف جا رہے تھے کہ کوئی سخت یا کوئی غیر معمولی قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی۔ مگر اس ساری صورتحال کا خطے پر بالخصوص افغانستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر مشرف اپنے ملک کے بارے میں لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھے تو صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے خطے کے لیے یہ بات بہت خطرناک ہے، خاص طور سے افغانستان کے لیے، کیونکہ مشرف سرحد پار دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو براڈ کاسٹ کے طریقے سکھائے جا سکیں، کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی میڈیا کو شو کرنی چاہیے، اور کچھ حالات میں ہم نے سب نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ذمہ داری کا پوری طرح ثبوت نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ نے یہاں ویسٹرن میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈیتھ کلنگ اور اس طرح کا سین دکھاتے ہوئے وارن کیا جاتا ہے۔ ہمارا میڈیا تو فریلی دکھا رہا تھا بام بلاسٹ اور لاشیں اور لوگوں کے جسم پڑے ہوئے، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ ڈی سینسٹائز ہوتی جا رہی تھی پبلک ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرمی چیف کا عہدہ رکھتے ہوئے صدر منتخب ہونے کی کوشش کو بے بنیاد قرار دیے جانے کے حوالے سے متوقع فیصلے کو نظر انداز کرنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ I think his justifications for the state of emergency reveal that. He talks about growing terrorism as a reason, but he also talks about judicial activism as a... اس ایمرجنسی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مشرف کو دہشت گردی کے علاوہ اپنی جوڈیشری سے کتنا خطرہ تھا، مگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عدلیہ اور میڈیا کی آزادی سے دہشت گردی کا کیا تعلق ہے، اور ہم سب اس بات سے بہت فکر مند ہیں۔ Very, very concerned about what he's trying to do. Musharraf, can't you see the people want democracy? واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان ایمبیسی کے باہر ہونے والے احتجاج سے کچھ مختلف تاثر مل رہا ہے۔ Musharraf says this is part of the war on terror. Then why is he jailing activists, lawyers, human rights people? This has nothing to do with the war on terror. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمرجنسی عوام اور حکومت کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔